تو رات ڈھل گئی ہے، تاریخ بدل گئی ہے، اور آپ بھی اتنے تھک گئے ہیں کہ آدھے مجمع نے مجھے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ چونکہ آپس میں سندھی یا بلوچی بروہی میں بات کرتے ہیں اور میں نے بیان کرنا ہے، قرآن سمجھانا ہے، میں چونکہ اردو بول رہا ہوں، میں آپ کا دور سے آنے والا مہمان ہوں۔ آج صبح میں نے پنجاب ملتان سے سفر شروع کیا اور سیدھا اس ادارہ میں پہنچا ہوں۔ مہمان کا حق ہوتا ہے، آپ میرے ساتھ ایک وعدہ فرمائیں، میری بات سمجھ آئے تو آپ ذرا میرے ساتھ بولیں گے کچھ انشاءاللہ؟ شکر۔ یعنی یوں سمجھو کہ میں آپ سے آواز کی خیرات مانگوں گا، صرف آواز۔ بیٹا آپ نیچے بیٹھ جائیں، شاباش۔ آپ بھی نیچے چلے جائیں، سائڈ پہ، شاباش۔ بس پیار سے، سر نہیں، پیار سے، یہ بچے ہمارا سرمایہ ہے۔ ابھی ایک بیان اور بھی ہونا باقی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ بیان اور قرآن جاگ کے محبت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ پنجاب میں بھی میری تقریریں اکثر 12 بجے کے بعد ہوتی ہیں، اور میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ 12 بجے سے پہلے جو تقریر ہو اس میں ہم نے صرف قرآن سمجھانا ہوتا ہے، سنانا ہوتا ہے، بیان کرنا ہوتا ہے، اور 12 بجے کے بعد جو تقریر ہو اس میں ہماری ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے پہلے جگانا ہے پھر قرآن سنانا ہے۔ تو ایک کام آپ اپنے ذمہ لے لیں، آپ جاگ رہے ہیں، جاگیں گے انشاءاللہ، بیان قرآن سمجھیں گے انشاءاللہ۔ شکراً، برکت کے لیے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لله نحمده في السراء والضراء والعافية والبلاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔
وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشف الدجا بجمالہ افعال ان کے سب ہی اعلیٰ حسنت جمیع خصالہ مومنو پڑھو درود ان پر صلو علیہ وآلہ چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ ایک شعر ملتانی سرائکی زبان میں پڑھنے لگا ہوں سندھی سرائکی ملتی جلتی ہے لہجے کا فرق ہے ملتانی سرائکی میں ایک شعر سنانے لگا ہوں معراج کے عنوان پہ سمجھ آئے تو آپ نے مزے میں کہنا ہے سبحان اللہ معراج دا تم دھامہا چرچا آمہا ماشاءاللہ آپ تو سرائکی سمجھتے ہو میں تو بروی نہیں سمجھتا تو اچھا لگا کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ پڑھے ہو ماشاءاللہ سنو بھئی معراج دا دھم دھامہا حوران دا چرچا آمہا جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا بیکون بیکون ہے یعنی بیو کیڑو آہے بیو معراج دا دھم دھامہا حوران دا چرچا آمہا جبریل ہاتھ غلامہا بلغ العلا بیکون تم پیاں ملکان دے وچ ہو کے ملے فلکان دے وچ سائیں آیا گیا پلکان دے وچ ایجھاں دل ربا بیکون ہے اوے بو جاغل مٹھ ٹکرے پا آکھے دسو مدنی ہے جو کیا ٹکرے ہتھوں وچ بول پہ صلی علی بیکون
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مجاہد اسلام عالم بعمل حضرت مولانا عبدالواسع قریشی صاحب مدیر ادارہ ہذا فاضل نوجوان ہر دل عزیز دوست محترم مولانا محمد ادریس مینگل صاحب ذی قدر علماء کرام لائق سب تکریم بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوان ساتھیوں پیارے پیارے بچوں عزیز طالب علموں محض اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہم اس اجتماع میں حاضر ہیں دل سے دعا کریں اللہ رب العالمین اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے یہ دینی ادارہ ہے قرآن کا مرکز ہے مدرسہ عربیہ اسلامیہ دارالقرآن گوٹ حاجی محمد عیسیٰ خان صاحب رند اس دینی ادارے کا یہ سالانہ جلسہ حسب ثابت شان و شوکت سے رواں دواں ہے میں دیکھ رہا ہوں وقت کافی گزر چکا رات بھی ڈل گئی تاریخ بھی بدل گئی مگر آپ کی محبت کو سلام ہے کہ آپ جم کے بیٹھے ہو پرسکون ہو اور متوجہ ہو جاگ رہے ہو میں دعا کرتا ہوں آپ کے حق میں ایک ایک قدم آپ کا آنا ایک ایک لمحہ بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے قمری لحاظ سے ماہ رجب چل رہا ہے رجب المرجب رجب شریف کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب پاک کو عرش پہ بلائے اگر آپ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کرو گے تو میں یوں سمجھوں گا کہ میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ماشاءاللہ اسٹیج والے تو آپ میرے ہمسائے ہو قریب بیٹھے ہو اور محبت ہو کے دائیں بائیں انشاءاللہ شکر بغیر کسی تمہید کے عنوان کا آغاز کرتے ہیں آج میں نے کلام اللہ کا 15واں پارہ صرف ایک آیت طیبہ خطبے میں تلاوت کی ہے سنو آیت ایک ہے اور ایک آیت میں اللہ نے اپنے
محبوب تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے 9 مسائل بیان فرمائے۔ آیت ایک ہے اور مسئلے کتنے ہیں؟ آپ بولیں گے ذرا، بے خیرات دیں گے آواز۔ آیت ایک ہے اور مسئلے کتنے؟ میری نظروں میں نظریں رکھے، میں کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سبحان پہلا مسئلہ، الذی اسرا دوسرا مسئلہ، بعبدہ تیسرا مسئلہ، لیلاً چوتھا مسئلہ، من المسجد الحرام پانچواں مسئلہ، الى المسجد الاقصى چھٹا مسئلہ، الذي بارکنا حولہ ساتواں مسئلہ، لنریہ من آیاتنا آٹھواں مسئلہ، انہو هو السمیع البصیر نواں مسئلہ۔ آیت ایک ہے اور معراج کے مسئلے۔ آپ نے وعدہ کیا، بولو شاباش۔ ہر مہمان کی قدر کرتے ہو، مگر آج تو مہمان بھی سید ہے، سید کی قدر کرو، آواز کی خیرات کرو۔ سنو بھئی، مولانا عبدالواسع قریشی صاحب، حقیقت یہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس ایک آیت میں 9 مسئلے، صرف مسئلے نہیں ہیں، الگ الگ 9 تقریریں ہیں۔ کتنی تقریریں ہیں؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں سبحان پہ الگ بیان کروں، الذی اسرا پہ الگ بیان کروں، بعبدہ عبد کامل کی شان الگ بیان کروں، لیلاً الگ بیان کروں، من المسجد الحرام الگ بیان کروں، الى المسجد الاقصى الگ بیان کروں، یعنی آیت ایک ہے اور تقریریں کتنی ہیں؟ ان 9 تقریروں میں آج میں ایک تقریر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں لفظ سبحان پہ۔ 9 میں سے ایک بیان کروں تو میری کتنی تقریریں ادھار رہیں گی؟ 8۔ ماشاءاللہ آپ اردو سمجھتے ہو۔ اب میں مطمئن بیٹھا ہوں، آپ بول رہے ہو، میں مطمئن ہوں کہ آپ اردو سمجھتے ہو۔ ایک بیان کروں تو 8 تقریریں ادھار رہیں گی، مقامی علماء سے سنو گے یا اللہ نے پھر موقع دیا کبھی میں سناؤں گا۔ ایک بیان کرتے ہیں لفظ سبحان، سنو، چونکہ میں نے لفظ سبحان پہ بولنا ہے، اس لیے سبحان کا مفہوم معنی ترجمہ سننے سے پہلے بولو سبحان اللہ۔ اب میں تقریر کا پہلا جملہ دے رہا ہوں، سبحان اللہ۔ جو آپ سبحان اللہ کہتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ قاری صاحب قرآن پڑھے، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ میرے عزیز سید ذوالقرنین نے حمد سنائی، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ نعت خانوں نے نعت پڑھی، آپ نے کہا سبحان اللہ۔ عبدالحنان صدیقی بیان میں اچھا جملہ بولے گا، آپ کہو گے سبحان اللہ۔ سنو، اس وقت سے لے کر اس وقت تک جو سبحان اللہ کہہ رہے ہو، اس جملے میں لفظ سبحان ہے۔ سمجھو سمجھو ذرا، نوجوان متوجہ ہو جائیں، اس جملے میں لفظ سبحان ہے۔ میں پہلی ایک مثال لاتا ہوں، چھوٹی سی آیت ہے، سبھی کو یاد ہے، سنو۔ عرف عام میں ہم کہتے ہیں آیت کریمہ، بولو آیت کریمہ۔ بھئی آپ نہیں بولو گے تو آپ کو میرا بیان سمجھ نہیں آئے گا، بولو آیت کریمہ۔ اچھا پتہ یہ کون سی دعا ہے؟ سنو،
اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا کی جب یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ مچھلی کے اور مچھلی کہاں تھی؟ پانی کی گہرائی میں تہ میں اتر گئی، اور وقت کون سا تھا؟ رات کا۔ کون سا وقت تھا؟ رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کی گہرائی کا اندھیرا۔ ان اندھیروں میں جناب یونس نبی نے پکارا۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ۔ آیت کریمہ میرے ساتھ سارے پڑھو گے، لا الہ لا الہ الا انت سبحانک۔ لفظ سبحان پکڑو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تھوڑے مزے میں ذرا بیان سمجھو۔ جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور پکارا لا الہ الا انت۔ ترجمہ سمجھو، اللہ میں یونس مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، مچھلی پانی کی تہ میں اتر گئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، ان اندھیروں میں یونس پکار رہا ہوں لا الہ الا انت۔ اتنے اندھیروں میں میری پکار سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ یہ کوئی نہیں کا لفظ دو گے تو بڑا مزہ آئے گا، تیرے سوا کوئی۔ اچھا بھئی میں آپ سے کچھ کہلوانا چاہ رہا ہوں، سنو۔ آپ جو پکار رہے ہو مجھے بھی مدد چاہیے، آپ کو بھی مدد چاہیے، سارے بولو اللہ مدد کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں۔ بولو بولو، تیرے سوا لا الہ الا انت۔ اللہ مجھے مدد چاہیے، مدد کو آنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، لا الہ الا انت۔ اللہ مجھے مچھلی نگل گئی، میں مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا ہوں، اللہ جی جنہیں مچھلیاں نگل جائیں وہ زندہ کبھی بچتے نہیں ہیں، اگر تو نہ بچائے تو اس گھڑی تیرے سوا مجھے بچانے والا۔ اللہ جتنا میں پریشان ہوں، جتنا میں دکھیارا ہوں، جتنا میں غم میں صدمے میں علم میں دکھڑوں میں گر گیا ہوں، اللہ میرے دکھڑوں کو جاننے والا تیرے سوا۔ سنو، سبحانک تو پاک ہے، سبحانک تو عظیم ہے، سبحانک تو قوت والا، سبحانک
قدرت والا سبحانکا تو طاقت والا سبحانکا تو ہستی والا سبحانکا تو جرت والا سنو سبحانکا جناب یونس پکار میں کہتے ہیں اللہ میری بس ہو گئی میری تدبیریں رک گئی میری سوچ جواب دے گئی اللہ سبحانکا بس میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے ترجمہ میں دوں گا اس کو لے جاؤ ذرا پلے باندھو جوان بچوں بڑے بڑے جلسے سنے سید کاظمی کا یہ بیان دل کی تختی پہ نوٹ کرو نبی یونس پکار رہے سبحانکا اللہ میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے یہ لفظ میرے ساتھ بولو میں عاجز بولو میں عاجز اور تو قادر ترجمہ بولو میں عاجز اور تو قادر محترم قریشی صاحب میں نے ترجمہ کیا میں عاجز تو قادر سبحان اگر غور کریں ذی قدر علماء کرام ارباب علم و دانش سنو جب بندہ سواری پہ بیٹھتا ہے لاکھوں کی گاڑی ہے سواری چلنے لگی ادھر دیکھنا دل میں از خود تھوڑا نخرہ اٹھتا ہے میری موٹر سائیکل کتنی مضبوط ہے میری گاڑی کتنی قیمتی ہے میرا پروٹوکول کتنا ہے سواریاں رکھتے ہو سواری والو سید کی دعا ہے اللہ سبھی کو اپنی اپنی سواری نصیب فرمائے سنو جب بندہ سواری پہ بیٹھا مولانا عبدالواسع قریشی گاڑی میں بیٹھ گئے محمد اسماعیل شاہ کاظمی گاڑی میں بیٹھا ملتان پنجاب سے چلا اس گوٹ تک برابر چلتا رہا دل میں نخرہ اٹھتا ہے کہ اتنے لاکھ کی میری گاڑی ہے اتنی قیمتی میری گاڑی ہے اتنی تیز رفتار میری گاڑی ہے سنو جب نخرہ اٹھتا ہے اللہ اس نخرے کو توڑنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں سواری والا تیری سواری بعد میں چلے پہلے تو سواری کی دعا پڑھ لے سواری کی دعا میں لفظ سبحان ہے تو سواری چلتے وقت پر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ترجمہ یہ ہے اللہ یہ گاڑی میری نہیں مالک تو ہے میرا اللہ یہ جان میری نہیں ہے مالک تو ہے میرا اللہ یہ آنے جانے والے سانس میرے کنٹرول میں نہیں ہیں ان پہ اختیارات بھی تیرے ہیں میرے مولا اللہ جی میری جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی میرا نہیں ہے مالک تو ہے میرا مولا اللہ میں مقدی مقاواں اللہ جی سبحان الذی سخر لنا هذا میری گاڑی میری سواری بعد میں چلے گی میں عقیدہ پہلے کھول دیتا ہوں اللہ بس میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے ترجمہ میں نے دیا میں عاجز اور تو بولو یار میں عاجز اور تو اچھا غور کرو اب ادھر میری انگلیوں پہ شمار کرو آپ نے سبحان اللہ کہا
اس میں لفظ سبحان ہے، آپ نے آیت کریمہ پڑھی اس میں لفظ سبحان ہے، آپ نے سواری کی دعا پڑھی اس میں لفظ سبحان ہے، اور سرکار کا معراج اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، پہلا بیان لفظ سبحان ہے۔ کیوں؟ دروازہ کھول کے وضو فرمایا، دروازہ کھولا، براق پہ سوار ہوئے، روئے زمین کی سیر فرمائی، انبیاء سے ملاقاتیں فرمائی، امامت کرائی، پھر آسمانوں سے پار چلے گئے، سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، عرش معلا۔ سنو، میزبان اللہ بن گئے، مہمان خاص محمد الرسول اللہ بن گئے، آپ کا مہمان آئے، اتاق پہ بٹھاتے ہو، ڈیرے پہ بٹھاتے ہو، بیٹھک میں بٹھاتے ہو۔ سید کاظمی کہتا ہے یہ وہ مہینہ ہے اللہ نے محبوب کو بلایا، مہمان بنایا، مولا نے اپنے مہمان محبوب کو آمنے سامنے عرش پہ بٹھایا۔ کہاں بٹھایا؟ سنو، 60,000 راز و نیاز کی باتیں کی، تحفے دیے، ہدیے دیے، نذرانے دیے، فرمایا میرے حبیب ذرا جنت کی سیر بھی کرتے جانا۔ اگر سمجھ آئے گی تو سبحان اللہ بولو گے، میں چیک کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جب میں جنت کی سیر کرنے لگا، ابو بکر تیرا بنگلہ میں محمد جنت میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا، عمر تیرے کیا کہنے، تیرا محل میں محمد آج رات دیکھ کے آیا، عثمان و علی تمہاری کوٹھیاں جنت میں دیکھ کے آیا ہوں۔ فرمایا بلال تو چلتا مکے کی گلیوں میں تھا، تیرے جوتوں کی آہٹ کھسکساہٹ آواز میں محمد جنت میں سن کے آیا۔ زمین کی سیر ہے، عرش بری کی سیر ہے، واپس آئے اتنا جلدی واپس آئے کہ دروازہ کھول کے روانہ ہوئے تھے، واپس آئے تو دروازے کے کواڑ کنڈے ابھی ہل رہے تھے، وضو فرما کے سرکار چلے تھے، وضو والا پانی ابھی زمین پہ چل رہا تھا، محمد عربی واپس بھی آئے۔ سنو، ایک سوال آتا ہے، اللہ اتنا طویل سفر، اتنا قلیل وقت کیسے ممکن ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ فرمایا اتنا لمبا سفر اتنی تھوڑی دیر میں اس ذات نے کرایا ہے جس ذات کو سبحان کہتے ہیں۔ اچھا غور کرو، میں ایک ہیرا تحفہ سمجھتے ہو؟ تحفہ بولو، تحفہ سندھی میں تحفہ کہتے ہو، ہم تحفہ کہتے ہیں، تحفہ سمجھتے ہو بھائی؟
میں آپ کو تحفہ دوں، آپ تحفہ سمجھ کے لوگے انشاءاللہ، اور ہمیں بھی تحفے دو گے انشاءاللہ۔ یہ تحفے ہدیے دینے میں محبت بڑھتی ہے۔ میرا ایک جملہ سنو، دانشورو، سرکار کا معراج شروع ہوا لفظ سبحان سے۔ اب تحفہ دے رہا، غور کرنا۔ عبدالواسع قریشی صاحب نے وضو کیا، عبدالواسع قریشی نے وضو کیا، محمد اسماعیل شاہ کاظمی نے وضو کیا۔ میرے بچوں، جوانوں، بزرگوں، آپ نے وضو کیا، اللہ کے گھر مسجد میں آنے لگے۔ پہلے دایاں قدم سجا پیر مسجد میں رکھا، پھر آپ نے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر آپ مسجد میں داخل ہو گئے، صف میں کھڑے ہو گئے، مکبر نے تکبیر پڑھی، امام صاحب مصلی پہ آئے۔ ادھر دیکھنا، تحفہ دے رہا ہوں، اللہ اکبر۔ نماز شروع ہو گئی، نماز کا آغاز ہو گیا، نماز چل پڑی ہے۔ اب دل میں خیال آیا، اللہ میں نماز کس حرف سے شروع کروں، نماز کن لفظوں سے شروع کروں، نماز کا آغاز کن جملوں سے کروں۔ سنو، غیب سے ندا آتی ہے، تیرے نبی کا معراج لفظ سبحان سے چلا تھا، تو امتی ہے کملی والے کا، تیرا معراج نماز ہے، نبی کا معراج بھی سبحان سے چلا تھا، امتی کا معراج بھی سبحان سے چلے گا۔ بولو، نماز مومن کا معراج ہے۔ سارے بولو، نماز مومن کا معراج ہے۔ سمجھو، میری نظروں میں نظر جماع میں کوئی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ گھر تیرا، اللہ گھر تیرا، اللہ میں بندہ تیرا، میں فقیر تیرا، میں منگتا تیرا، میں سائل تیرے در پہ، میں پینا آیا تیرے در پہ۔ اللہ جی، میں نماز شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں، نماز بعد میں قبول ہوگی، پہلے اپنا عقیدہ بتا، تیری حیثیت کیا ہے اور میری شان کیا ہے۔ بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ بچہ ہے نماز میں، جوان ہے نماز میں، بوڑھا ہے نماز میں، ہر کوئی کہتا ہے سبحانک۔ اللہ، میری نماز بعد میں چلے گی، پہلے میرا عقیدہ ہے کہ میں عاجز اور تو قادر۔ سمجھ آنا؟ اچھا، اور سنو بھئی، ترجمہ میں نے کیا، ایک دفعہ بولو، میں عاجز اور تو قادر۔ بچے بچے ذرا بولو، میں عاجز اور تو قادر۔ غور کرو، غور کرو، ایک لفظ دے رہا ہوں، جب بندہ عاجزی کرتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ادھر دیکھنا بھئی، قیام، ایک بات سمجھو، ادھر دیکھنا بھئی بڑے غور سے، ایک اہم بات تھی، نظریں میں رکھو بھئی۔ بابا، میری اب کی بات آپ غور سے سمجھیں گے، میری قربانی دیکھو کہ میں نے کرسی چھوڑی ہے، ورنہ پاکستان میں کرسی
ادھر دیکھو بھئی، اتنا تو نہیں کہ مولانا میری کرسی سرے سے چھین لیں، کرسی رہنے دو ہمارے پاس۔ بابا پاکستان میں کرسی کوئی نہیں چھوڑتا، محمد اسماعیل شاہ کاظمی نے کرسی چھوڑی ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوں۔ اب میرے بیان کو ذرا گہرائی میں سمجھو، میں مجبور ہوں، میں بروہی بلوچی سندھی بول نہیں سکتا، اردو بات کر رہا ہوں، قرآن سمجھو ذرا، بولنا توجہ۔ اللہ اکبر سبحانکا، میں عاجز تو قادر، بندہ کھڑا تھا عاجزی کرتا تھا، میں کھڑا تھا لفظوں میں عاجزی کرتا تھا، آپ نماز میں کھڑے تھے لفظوں میں عاجزی کرتے تھے، ہم نے عاجزی کی، اللہ نے رحمت کے در کھولے۔ سنو یہ قیام ہے، سورہ فاتحہ پڑھی اور سورت ملائی، قیام سے جب بندہ رکوع میں گیا، پہلے لفظوں میں عاجزی تھی، جب بندہ جھک گیا ہے شکل میں بھی عاجزی آ گئی ہے۔ نہیں سمجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ ادھر دیکھو نا، شاہ صاحب بنا کھڑا ہے، قریشی صاحب بنا کھڑا ہے، علامہ صاحب بنا کھڑا ہے، میر ہے، سردار ہے، بطار ہے، کھڑا ہے، مگر اللہ اکبر جب جھک گیا نیمہ پہ گیا۔ اس کو سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ بندہ جھک گیا، نبڑی پیو، کبڑا ہو گیا، ٹیڑھا ہو گیا، کبڑا ہو گیا۔ سنو ادھر دیکھو بھئی، نماز صبح کی نماز میں مزہ آئے تو محمد اسماعیل شاہ کاظمی کو دعا دے دینا۔ پہلے کھڑا تھا اسے سبحان کہتا تھا، اللہ فرماتے میرے بندہ تو جھکتا جا، میں رحمت کے در کھولتا جاؤں۔ یہ کھڑا ہے نا، پھر اللہ یہاں کتنا لوگ کس طرح سیدھا ادھر دیکھو بھئی، نیواں ہو گیا، ہیٹھاں چلا گیا، تھلے لگ گیا، نبڑی پیو، کبڑا ہو گیا۔ سنو جب کھڑا تھا پھر بھی پیار تھا، قریشی صاحب بندہ جھکتا ہے، مولا کا پیار بڑھتا ہے۔ جب میں جھکا، جب میں جھکا، اللہ نے مجھے قرب نصیب کیا۔ ایک لفظ اور دوں، جب میں جھکا اللہ نے مجھے نیڑے کر دیا۔ نزدیک جانتے ہو؟ نزدیک کر دیا، نزدیک نیڑے۔ ادھر دیکھو نا، جھکا اور نیڑے ہو گیا، اور قرب میں آیا اور کمال میں آیا۔ جب اللہ میاں کیا پڑھوں؟ اللہ فرماتے ہیں وہی سبحان بول جس میں تیری عاجزی ہے میری بڑائی ہے۔ ترے مرتبہ کسی دفعہ پڑھتے ہو رکوع میں، کسی دفعہ سارے پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھو سارے، شاباش۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کیا ترجمہ ہے؟ سنو، اللہ میں نیواں پہ گیا، میں تیرے تھلے لگ گیا، ہیٹھا آ گیا، اللہ میں عاجز تو قادر، میں عاجز تو قادر، میں عاجز
سنو اللہ لمن حمیدہ کھڑا ہوا ربنا لک الحمد اللہ جب سجدے میں دیا شکل پہ غور کرو شاہ صاحب بنا کھڑا تھا سجدے میں پڑا ہے عبدالواسع قریشی سجدے میں پڑا ہے مولانا سجدے میں پڑے ہیں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے کچھ دکھا رہا ہوں جب بندہ سجدے میں جاتا ہے پیشانی زمین پہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمین میں روتی ہے سبحان اللہ پیشانی زمین پہ چہرہ ہے زمین پہ ناک ہے زمین پہ ہتھیلیاں ہیں زمین پہ اٹھنے ہیں زمین پہ ٹیڑا میڑا ہو کے کٹھا مٹھا ہو کے جب زمین پہ گر گیا اللہ فرماتے ہیں میں خدا سارے حجاب ہٹاتا ہوں سارے پردے اٹھاتا ہوں سجدے والا تیری پیشانی زمین پہ نہیں ہے اتنا نیڑے آ گیا کہ سجدے میں تیری پیشانی میں اللہ کے پاؤں پہ پہنچ گئی ہے سبحان اللہ اب اگر میں لفظ تو مزہ آئے گا سبحان اللہ رب پاک دے پیری میں گیا سبحان اللہ رب پاک دے سبحان اللہ خدار سردار ناراض ہونا پٹ کو پگڑی پاؤں میں رکھتے ہیں پاؤں میں رکھتے ہیں سنو جب بندہ رب دے پیری پہ گیا اللہ فرماتے تیرے مانگنے میں دیر ہے میری عطا میں دیر نہیں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ہاں بھئی وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ پابندی کریں گے دائیں ہاتھ چلا کر وعدہ نعرہ تکبیر تکبیر نعرہ اچھا بھئی میں نے ایک لفظ سمجھانے کی کوشش کی ہے سبحان میں عاجز تو قادر بولو سارے بچے میں عاجز تو ادھر دیکھنا ایک شے دکھا رہا ہوں لاڈلے نبی موسیٰ کلیم کھڑے ہیں اللہ نے فرمایا عصا مارو ڈنڈا مارو لاٹھی مارو سوٹا مارو پتھر دو ٹکڑے ہو گیا دوسرا پتھر نکلا فرمایا اس پہ ڈنڈا مارو وہ ٹکڑے ہوا تیسرا پتھر نکلا فرمایا اس پہ لاٹھی مار جب تیسرا پتھر ٹوٹتا ہے کلیم نبی نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ تیسرے بند پتھر کے اندر ایک کیڑا ہے اس کے منہ میں ہرا ہرا سبز ملائم تازہ پتا ہے وہ کیڑا پتے کو چبا رہا ہے کھا رہا ہے مولا کی تعریفیں بیان کر رہا ہے وَمَا مِن
موسیٰ اس کیڑے کے قریب ہو کے ذرا کان لگا کے آپ سن کیڑا کن لفظوں میں میری تعریف کر رہا ہے۔ لاڈلے نبی موسیٰ کلیم اللہ کیڑے کے قریب ہو گئے، کیڑا بول رہا ہے سبحان من یرانی، سبحان من یسمع کلامی، سبحان من یذکرنی ولا ینسانی۔ کیڑا بولتا ہے بند تین پتھروں میں جو مجھے دیکھ رہا ہے اس ذات کو سبحان کہتے ہیں، جو کیڑے کی پکار بھی سنتا ہے اس ذات کو سبحان کہتے ہیں، جو ننھی مخلوق کیڑوں کو نہیں بھلاتا رزق پہنچاتا ہے اس ذات بادشاہ کو سبحان کہتے ہیں۔ لفظ سبحان میں بندے کی عاجزی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ کا نام اگر مزے میں لے اور ایک آواز میں سارا مجمع لے تو سب بولو بڑائی والا، قوت والا، قدرت والا، طاقت والا، وما قدر اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 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 وتعالى عما يشركون۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ اب ذرا میری تقریر کو لفظوں میں نہیں ذہن پہ نقش کرو۔ بندہ کھڑا ہے قیام میں مولا کو سبحان کہتا ہے، جب جھکتا ہے رکوع میں ذات کبریا کو سبحان کہتا ہے، جب سجدے میں گر جاتا ہے اس وحدہ لا شریک کو سبحان کہتا ہے۔ سبحان مانا میں عاجز تو قادر، میں عاجز تو قادر، میں عاجز تو قادر۔ نماز تیرا معراج ہے، سبحان سے چلتا ہے، معراج محمد عربی کا سبحان سے چلتا ہے۔ میرا نبی عرش پہ جاتا ہے، وہ نبی کا معراج ہے، تو سجدے میں آتا ہے، سجدے میں تیرا معراج ہو گیا۔ سجدے میں تیرا یار مزہ لو، ایک اہم روایت دے رہا ہوں، ذرا مزہ لینا۔ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، صرف تسبیح تراویح پڑھتے نا۔ پہلی بار زمین پہ اتر رہی تھی ابراہیم خلیل، ڈھیر ساری بکریوں کا ریوڑ لے کے جا رہے۔ اللہ نے
ایک نوری فرشتہ بشکل بشر بھیجا. مولا نے فرمایا جا میرے یار کو میری تعریف سنا, ہم یار کا دل دیکھنا چاہتے ہیں. آیا فرشتہ سلام کر کے کہنے لگا آپ اللہ کے دوست ہو, میں آپ کو آپ کے دوست کی تعریف سناؤں, کتنی بکریاں دو گے, کتنا انعام دو گے؟ ابراہیم خلیل مسکرائے, فرمایا تو مان کتنا انعام لیتا ہے؟ اس نے کہا ریوڑ 2 حصے کریں گے, آدھی بکریاں میں لوں گا. ابراہیم خلیل موج میں تھے, فرمایا جی پکا سودا ہو گیا. اس اجنبی نے اپنا عصا چھوٹی بیت ڈنڈا چھوڑی کے نیچے رکھا اور کہنے لگا ابراہیم اب سننا. اس نے مزے میں تسبیح تراویح پڑھی جس میں لفظ سبحان ہے. ذی قدر دوستو لفظ سبحان سمجھو, جوانو لفظ سبحان سمجھو, میرے بچوں لفظ سبحان سمجھو. اس اجنبی نے جب مزے میں تسبیح تراویح پڑھی اس نے موج میں پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت, سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت, سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سنو اجنبی نے جب سبحان 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 کہا خلیل دیوانے ہو گئے. فرمایا جلدی کر بکریاں تقسیم کر, آدھی بکریاں تو لے کے جا, باقی آدھا ریوڑ رہ گیا. سنو دیوانے تھے ابراہیم خلیل اللہ, مست ہو گئے. فرمایا یار ایک بار میرے مولا کی تعریف انہی جملوں میں سنا, باقی ساری بکریاں بھی تو لے جاؤ. اس اجنبی نے پھر مزے میں پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. میری نظروں میں نظریں ملاؤ, ایک تحفہ ہیرا آپ کو دے رہا ہوں. اس نے جب دوبارہ تسبیح تراویح پڑھی ابراہیم خلیل نے ساری بکریوں کا ریوڑ دے دیا. سنو قریشی صاحب, ریوڑ دے کے پھر خلیل پیچھے دوڑے. فرمایا تو نے میرے مولا کو سبحان کہا ہے, اللہ نے اتنی ساری بکریوں کا تجھے مالک بنایا ہے, اتنی بکریاں چرانے کے لیے تجھے چرواہا بھی تو چاہیے نا, آجڑی بھی چاہیے, نوکر بھی چاہیے, ملازم تو نے رکھنا ہی رکھنا ہے. اس مولا کو پھر سبحان بول, میں ابراہیم خلیل ساری زندگی تیرا نوکر بن کے تیری بکریاں چراتا رہوں گا. وہ ساری ملتانی سرائے کی چادر مکھن کر دیا. مکھن جانتے ہو؟ بولو یار, مکھن جانتے ہو نا؟ رزلٹ دے رہا ہوں, اسی سبحان پہ غور کرنا ذرا. میرے آقا جب جنت کی سیر کو تشریف لے گئے, ادھر دیکھنا میری نظروں میں نظریں, جنت کی حوریں قطاروں میں کھڑی تھی. جنت کی حوروں کی پہلی نظر سرکار کے چہرے پہ پڑی. جنت کی حوریں گیت گانے لگی, ایک ترانہ پڑھنے لگی, ایک شعر پڑھنے لگی. بھئی عرش کی باتیں فرش پہ سناتا ہوں, بلند آواز میں بولو سبحان اللہ, اور مزے میں بولو سبحان اللہ.
ایک مکھن ڈیرا سنو سرکار کے چہرے پہ جنت کی حوروں کی پہلی نظر پڑی نوجوان بچوں جنت کی حوریں کہنے لگی سبحان من زین الرجال باللحاف مزہ لو میں نے ساری تقریر میں مکھن رزق کی سرکار وہ کیا ہے سبحان اللہ جنت کی حوریں کہنے لگی جوانوں معراج سمجھو میرے بچوں معراج سمجھو میرے بزرگوں معراج سمجھو جنت کی حوریں کہنے لگی سبحان من زین الرجال باللحاف واہ واہ اللہ نے مرد کو اتنا خوبصورت بنایا ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ سبحان من زین الرجال باللحاف اللہ نے مرد کو خوبصورت بنایا ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ وسبحان من زین النساء بالضوائب اللہ نے عورت کو حسین بنایا ہے سر کے لمبے بالوں کے ساتھ مکدی مکائیے عورت کا جمال سر کے لمبے بال ہیں عورت کی خوبصورتی سر کے لمبے بال ہیں عورت کا حسن سر کے لمبے بال ہیں سنو مرد کا جمال داڑھی ہے مرد کا حسن ادھا مجمع چپ کر گیا بول گیا سارا مجمع میرے ساتھ بولے نا مرد کا جمال اللہ میاں جو نہیں بول رہا اسے بولنے کی توفیق عطا فرما بولو مرد کا جمال داڑھی ہے مرد کی خوبصورتی داڑھی ہے مرد کا حسن داڑھی ہے مرد کا وقار داڑھی ہے مرد کی شان داڑھی ہے عورت سونی لگ دیئے سر دے لمبے والا نال تے مرد سونا لگ دے سنت مطابق داڑھی نال صبح ہوگی تبصرے ہوں گے میری دو باتیں پلے باندھ کے جاؤ پہلی بات یہ کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہو آپ کا معراج ہوتا ہے بچوں بولو جب آپ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کا معراج ہوتا ہے دوسری بات کہ عورت سونی لگ دیئے سردے لمبے والا نال مرد سونا لگ دے سنت مطابق داڑھی نال نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی نعرہ تکبیر سہلا سہلا مرحبا شکرن بیٹھ جا میں شاباش تشریف رکھیں بھائی بیٹھ جائے شاباش بچے شاباش بھائی دو باتوں کا وعدہ کرو بس خطیب اسلام علامہ عبدالحنان صدیقی صاحب تشریف لائے بیان ہوگا اور لاجواب ہوگا انشاءاللہ دو باتوں کا وعدہ کرو پہلا وعدہ کرو کہ نماز کی پابندی کرو جو وعدہ کرتے ہو دائیں ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ نماز کی پابندی کرو گے وعدہ وعدہ بولو وعدہ انشاءاللہ سنو
ایک وعدہ اور کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک داڑھی مبارک بھی چہرے پہ سجائیں گے۔ دیکھو بھئی آپ ہر مہمان کی قدر کرتے ہو، سنو مہمان سید آئے قرآن سنائے، آپ دل و جان سے احترام کرنے والے بیٹھے ہو، سرکار نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا میں 100 شہیدوں کا ثواب لے کے دوں گا۔ کتنے شہیدوں کا؟ سارے بولو۔ اللہ میاں جو بولے اس کو ثواب نصیب فرمانا۔ اب میں بڑی دعا دے بیٹھا ہوں، سارے بولو کتنے شہیدوں کا؟ سرکار نے فرمایا جو میری ایک سنت کو فتنے کے دور میں زندہ کرے گا میں محمد اسے 100 شہیدوں کا ثواب لے کے دوں گا۔ سارے بولو حضور کا فرمان سچا؟ دیکھو بولو تب بھی سچا، نہ بولو تب بھی سچا۔ یہ میرے قریب قریب جو سٹیج پہ بیٹھے ہو، بچے بوڑھے جوان، سارے بولو حضور کا فرمان۔ ایک سنت کو زندہ کرو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، محمد پاک کا فرمان سچا۔ بولو حضور کا فرمان۔ پورے مجمع میں یہ غریب سید 20 بندے مانگتا ہے جو ابھی ابھی کھڑے ہو کے کہیں شاہ صاحب آج کے بعد حضور کی سنت داڑھی چہرے پہ سجاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، شاباش۔ وہی کھڑے ہوں جو وعدے والے ہیں، داڑھی کے وعدے والے کھڑے ہوں، باقی کوئی نہیں۔ وعدہ کرو، وعدہ انشاءاللہ۔ داڑھی والے بیٹھ جائیں جو پہلے بچے، شاباش۔ ایسے پیارے چہروں پہ جب داڑھی آئے گی نا کمال ہی ہو جائے گا۔ وعدہ وعدہ۔ ادھر دیکھو بھی میرے ساتھ ہیرے دیکھو، اور میرا بیٹا وعدہ ہو گیا ہے، شاباش۔ اوہ میں صدقے، نام کیا ہے؟ کیا بات ہے بھئی، میں نے تو بہت کم مانگے۔ بیٹا آپ کا وعدہ ہے؟ داڑھی رکھو گے؟ نام کیا ہے؟ کیا بات ہے شاباش۔ بیٹا داڑھی رکھو گے؟ آپ داڑھی رکھو گے، وعدہ۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے بھائی؟ سلام بھائی، سلام، سب مجمع کو سلام۔ بیٹھ جاؤ، شاباش۔ وعدہ، ارادہ نہیں، وعدہ، وعدہ میری جان۔ اللہ مبارک ہو۔ بیٹھ جاؤ بچے سارے، شاباش شاباش بیٹا، شاباش شاباش۔ تشریف بیٹھ جائیں، 1 منٹ میں بیٹھ جاؤ، ابھی بیان ہونا ہے، 1 منٹ میں بیٹھ جاؤ۔ شاباش پیارے بچے، بھئی آپ کو سلام ہے، آپ کو سلام ہے میرے بچوں، بیٹھ جاؤ۔ شاباش شاباش۔ دوستو زندگی باقی، ملاقات باقی۔ میں نے 2 باتوں کا وعدہ لیا۔ ایک وعدہ لیا کہ آپ نماز کی پابندی کرو گے، لمبے لمبے سجدے کرو گے، سجدے میں تیرا معراج ہوتا ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ سے وعدہ لیا کہ آج اسی حال میں خط چھوڑ دو گے، حضور کی سنت داڑھی چہرے پہ سجاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک بیان سبحان کے عنوان پہ کچھ ہو گیا، باقی میری تقریریں ادھار کتنے رہ گئی؟ 8۔ پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیں زندگی دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا 2 سال پہلے مولانا 2 سال گزرتے پتہ نہیں چلا۔ کل کی بات ہے، عبدالحنان صدیقی صاحب بھی سٹیج پہ تھے، میں بھی سٹیج پہ تھا، کل کی بات ہے۔ آج 2 سال گزر گئے، زندگی کا چرخہ ایسے چل رہا ہے، پتہ نہیں سال منٹوں کی طرح جا رہے ہیں۔ دوستو اللہ کے حضور آج سچی سچی توبہ کرو اور عہد کرو۔ ایمانداری سے بتاؤ، آپ نے قرآن سنا، بیان سنا، نماز کی، داڑھی کی باتیں چلی، آپ کا ایمان تازہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولو ہوا ہے؟ ابھی بیان سنو گے اور ایمان بڑھے گا۔ سنو
محمد اسماعیل شاہ کاظمی ہے یا عبدالحنان صدیقی ہے، یہ ان اکابرین کا، اللہ والوں کا ان چہروں کو آنا یہ مدرسے کی برکت ہے۔ ورنہ جس طرح کا راستہ ہے، بیان تو بیان، یہاں تو خالی اپنی سواری پہ آنے ہی والے نہیں آتا۔ یقین فرمائیں اتنا لمبے سفر اور خستہ حال ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں ہم آئے، اللہ گواہ میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے۔ آپ کو میرا سلام ہے، میں امید رکھتا ہوں اس مدرسے کو تعاون سے بھی مضبوط کرو گے انشاءاللہ۔ اتنے بڑے اجتماع پہ خرچہ ہوتا ہے، صدقات، زکوٰۃ، خیرات، عطیات، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ہر قسم کی خیرات اس ادارے میں دو گے انشاءاللہ۔ مولانا عبدالواسع قریشی صاحب کی صحت کے لیے میری بہت دعا ہے، اللہ آپ کو صحت شان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ 8 تقریریں ادھار رہی، پھر ملاقات باقی۔ السلام علیکم۔ بالکل یہ لکھا ہے، میں دعا کرتا ہوں۔ حاجی محمد بخش صاحب کی زوجہ کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے، میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین بولو۔ اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بالخصوص حاجی محمد بخش صاحب کی اہلیہ کو اللہ صحت، عافیت، شان والی زندگی عطا فرمائے۔ اگر میں وہ دعا کروں ہاتھ اٹھا کے تو کچھ بولے والے یہ نہ سمجھے کہ جلسہ ختم ہو گیا، جلسہ جاری ہے۔ میں بھی دعا کر رہا ہوں، انشاءاللہ صدیقی صاحب بھی دعا کریں گے۔ آپ کو میرا محبت بھرا سلام ہے۔ اتنے بندوں نے داڑھی رکھوانے کا وعدہ کیا، مولانا اگلے سال آئیں گے تو آپ کے مجمع میں سنت کے مطابق داڑھی پاک کی بھی بہار آئے گی۔ ماشاءاللہ یہ تھے واحد خوش